بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہ واعدائہم اجمعین اما بعد۔ نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں والی بصرہ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے احوال اور امام علی علیہ السلام نے جو مکتوب لکھا اس کو ہم نے ملاحظہ کیا، اور اس مکتوب میں ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے دور میں حکمرانوں کو کس طریقے سے ڈیل کرتے تھے اور کس طریقے سے ان کا محاسبہ فرماتے تھے۔ جناب عثمان بن حنیف نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی جس میں غریب، فقیر اور نادار نہیں تھے، اور اس کی اطلاع امام علی علیہ السلام کو جب ملی تو آپ علیہ السلام نے ایک مکتوب ان کی طرف قلم بند فرمایا اور اس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی اور سرزنش کی۔ یہ مکتوب نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 45 نمبر مکتوب ہے، جس کو گزشتہ درس میں ہم قدر تفصیل سے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اس انداز مکتوب سے امام علی علیہ السلام کا طرز تفکر سیاست ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کس نوع کی سیاست چاہتے ہیں اور کس طرز کی حکمرانی کو قبول کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم جس موضوع کو شروع کریں گے وہ موضوع جناب کمیل بن زیاد ہے کہ جناب کمیل بن زیاد نے ان کو والی امام علی علیہ السلام نے ایک علاقہ تھا اس کا والی بنایا تھا۔ کمیل بن زیاد کے موضوع میں وارد ہونے سے پہلے ہم امام علی علیہ السلام کا طرز تفکر سیاست اس مکتوب نمبر 45 کی روشنی میں ایک دفعہ مختصر طور پہ ملاحظہ کر لیں، تاکہ اس ضمن میں ہمارے پاس یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ امام علی علیہ السلام کس نوعیت کی حکمرانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اس مکتوب کے لکھنے کی بنیادی وجہ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا بصرہ کے امراء کے درمیان ایک محفل میں شریک ہونا ہے کہ جس میں فقط امیر طبقہ مدعو تھا اور کسی قسم کے فقیر، غرباء اور نادار افراد وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ امام علیہ السلام نے جن اہم نکات کو اس مکتوب میں ابھارا اور ان کو عثمان بن حنیف کو نصیحت کرتے ہوئے راغب کیا کہ کس طرز کی حکمرانی کریں، وہ نکات درج ذیل ہیں۔ اس میں پہلا نقطہ تقوی اور زہد ہے کہ جو بھی حکمران ہو اسے اپنے امام وقت کے مطابق نظر آنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے امام وقت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے ایک عیبدار بات ہے اور ایک نقص ہے اس کی ذات میں۔ یہ پہلا نقطہ تھا، اور آغاز میں ہی امام علی علیہ السلام نے اس نقطے کو بیان فرمایا کہ کم سے کم اتنا زہد اور تقوی تو اختیار کرو کہ تم مجھ سے مشابہ نظر آؤ۔ یہ بات درست ہے کہ تم میری طرح سے زہد کو اختیار نہیں کر سکتے یا 2 روٹیوں کے اوپر اکتفا کر کے گزارا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ زہد اور تقوی میں تم مجھ جیسے نظر آؤ، اور زہد اور تقوی اور حرام امور سے اجتناب کر کے اور اللہ کی راہ میں بندگی میں زحمت اور مشقت کاٹ کے تم میری مدد کرو۔ یہ ہم نے ایک نقطہ ملاحظہ کیا، اور یہ ایک عمومی نقطہ ہے، یہ صرف حکمران ہو یا رعیت اور عوام ہو، ہر ایک کے لیے امام علی علیہ السلام کی یہ نصیحت اور ہدایت ہے۔ دوسرا نقطہ امام علیہ السلام نے جو اس میں بیان کیا وہ یہ تھا کہ تمہیں مومنین و مسلمین کا ہمدم نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہنسی اور خوشی کے دنوں میں تو تم ان کے ساتھ محفل جمانے والے نظر آؤ، اور جب مشقت کا وقت آئے، ناداری اور فقر اور غربت اور مصائب اور مشکلات کا وقت ہو تو تم ان کے درمیان زندگی بسر کرتے دکھائی نہ دو۔ اس وقت حجاز کے اندر کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے جگر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور تم امراء کی محفل میں بھر بھر کے
انواع و اقسام کے کھانے تناول کر رہے ہو، تو یہ ایک عیب اور نقص کی بات ہے کہ حکمران جس ریاست یا جس علاقے کے اوپر حکمران ہے، اگر اس جگہ پہ غربا اور نادار طبقہ ہے تو حتماً اس کو اس نادار اور غریب طبقے کی سطح پہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مراعات کے اعتبار سے اس کو روکا نہیں جائے گا، حکومتی طور پہ اس کے منصب کے شایانہ شان حکومت اسے معیار دے گی، لیکن اس کا یہ اپنا ذاتی ایک فیصلہ ہے۔ یعنی زہد اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر وہ حاکم ہے تو حاکم کو کم سے کم اس فرد کا بھی حاکم ہونا چاہیے کہ جو اس کے علاقے میں سب سے ضعیف ترین انسان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک غریب اور فقیر اور ضعیف انسان یہ کہے کہ تم میرے حاکم نہیں ہو، اور حاکم سوال پوچھے کہ میں بتاؤ تمہارا حاکم کیوں نہیں ہوں، تو وہ آگے سے جواب دے کیونکہ تمہاری زندگی جدا ہے اور میری زندگی جدا ہے، تمہیں میرے غم اور حزن کا علم ہی نہیں ہے، جو مشکلات اور مصائب مجھ پر آئی ہوئی ہیں تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے، تو کس طرح سے تم میرے حاکم ہو سکتے ہو، اور کیونکہ تم میرے غم میں میرے ہم نوا نہیں ہو، تم میرے غم میں میرے ساتھی نہیں ہو، میری مصیبت میں میرے ساتھی نہیں ہو۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ درس دیا اور یہ نصیحت فرمائی کہ کم سے کم حاکم کو اپنے ریاست یا جس علاقے کا وہ حاکم ہے اس کے سب سے ضعیف اور مستضعف اور غریب طبقے کے مشابہ زندگی بسر کرنی چاہیے، تاکہ یہ غریب طبقہ اس کی ایک نوع دلجوئی بھی ہو، اور وہ اپنے اوپر جو حاکم اور برسر اقتدار طبقہ ہے اس کی شان و شوکت اور اس کی عیش و عشرت کو دیکھ کے متاثر نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس کا ہمدم سمجھے اور اپنا ساتھی سمجھے، کیونکہ جب وہ اس کی سطح پہ آ کے زندگی بسر کرے گا تو وہاں پہ غریب بھی اس کے لیے اپنے دل میں زیادہ گنجائش پیدا کر لے گا۔ لہذا یہ حکمرانی سیاست اور حکمرانی کا طرز تفکر ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، کہ امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زمانے کی مشکلوں میں تو ان کا امیر المومنین نہ کہلاؤں، لیکن جو خوشی اور عیش و عشرت کے مواقع ہیں اس میں وہ مجھے خوشی کے عالم میں اور ہنستا بستا دیکھیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا نقطہ سادگی کے اوپر امام علی علیہ السلام نے خصوصی درس دیا ہے کہ سادہ زندگی بسر کرو، ایسی زندگی بسر مت کرو کہ جس طرح سے فراعنہ اور جس طرح سے بادشاہ اور سلاطین زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں تمہاری زندگی بہت قلیل ہے، اور اس قلیل مدت میں تم زیادہ راہ اختیار اپنا لے لو اور آخرت کا سامان پیدا کر کے چلے جاؤ۔ لہٰذا اس دنیا کو چل بسنے کا مقام سمجھو، اس دنیا کو گزر جانے کا مقام قرار دو۔ یہ امام علی علیہ السلام کے حکمرانوں کے اوپر نگاہ ہے کہ اگر وہ شان و شوکت کو اختیار کرتے ہیں، کیس و کسرا کے اگر طور طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، یا اگر وہ ایک ایسے عمل کو انجام دیتے ہیں کہ جس میں انہوں نے عوام الناس کے تمام طبقات کی رعایت نہیں کی، امام علی علیہ السلام اس طرز کی حکمرانی یا اس طرز کی حکومت اور سیاست کو درست نہیں سمجھتے۔ نمبر 4 اور آخری نقطہ کہ امام علی علیہ السلام نے زندگی کے فلسفے کو بیان کیا کہ 2 طرز کی زندگیاں اس دنیا میں موجود ہیں۔ حیات دنیاوی میں، دنیاوی زندگی میں 2 طرح کی زندگیاں موجود ہیں، ایک حیوانی زندگی ہے اور ایک الہی یا انسانی زندگی ہے۔ جہاں تک حیوانی زندگی کا تعلق ہے تو اس زندگی کو حیوانی زندگی کہتے ہیں کہ جب انسان انواع و اقسام کے کھانے کھا کے اپنا پیٹ بھر لے، سیر و تفریح اور محافل جمانے کے ساتھ پھر جب تھک ہار جائے تو اپنے نرم بستروں پہ لمبی نیند سو جائے، نہ حقوق اور فرائض ادا کرنے کا خیال اسے آیا اور نہ اللہ اور آخرت کی طرف اس کی توجہ گئی۔ لہٰذا یہ زندگی یہ حیوانی اور مویشیوں کی زندگی ہے۔ یعنی اگر زندگی کے کوئی دن ایسا گزرے جس میں کھانے پینے، سیر و تفریح اور رشتہ داروں سے یا دوست احباب کے ساتھ محافل جمانے اور پھر رات کو بستر کے اوپر سو کے نیند بھر لینے کا بس ایک دورہ ہو
اور اس کے علاوہ اور کوئی عمل انجام نہ دیا گیا ہو تو اس نے گویا کہ عملی طور پہ حیوان بن کے زندگی بسر کی، یہ حیوانی زندگی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اس زندگی سے انتہائی نفرت کا اظہار کیا، انتہائی امام علیہ السلام نے اس زندگی سے بیزاری کا اظہار کیا، برات کا اظہار کیا کہ سال ہا سال گزرنے کے بعد اگر علی ابن ابی طالب بھی ان مویشیوں کی طرز کے اوپر زندگی بسر کرنا شروع ہو جائے تو اس کی آنکھیں بے نور ہو جانی چاہیے۔ یہ اس مکتوب کا حصہ تھا کہ جس میں امام نے حیوانی زندگی کو ذکر کیا۔ اور اس کے بعد پھر الہی زندگی کے امام علیہ السلام نے طریقے بتائے اور بیان کیا کہ اے دنیا تو میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تیری باغ تیرے کندھوں پہ ڈال چکا ہوں۔ یعنی دنیا کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے کہ جس کی اگر باغیں کھینچ کے رکھیں تو وہ جانور سدھا کے چلتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ کے اس کے کندھوں پہ رکھ دیں تو وہ جہاں چاہے وہاں پہ پھر چلا جائے گا، اور اس کو اپنے اوپر سوار ہونے والے کی فکر نہیں رہتی کہ سوار ہے یا نہیں، وہ اس کو مد نظر نہیں رکھتا۔ تو دنیا اے دنیا تو میرا پیچھا چھوڑ دے، یعنی میں اے دنیا تجھ سے اتر چکا ہوں، میں تیرے اوپر سوار نہیں ہوں اور تجھ کو میں چاہتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے تیری باغیں تیرے کندھوں پہ چھوڑ دی، اب تو نے جس کے پاس جانا چلے جا، مجھے تجھ سے کوئی تعلق، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تیرے پنجوں سے نکل چکا ہوں۔ یہ گفتگو انسان کا اپنے وجود کے اندر ابھارنا اور دنیا کے ساتھ اس طرح سے مخاطب ہونا، یہ الہی زندگی کے طور طریقے ہیں۔ ہر انسان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ الہی زندگی بسر کرے یا حیوانی زندگی بسر کرے، مویشیوں کی زندگی بسر کرے۔ اور ہر انسان کے پاس فرصت بھی ہے، ہر روز ایک نیا محاذ جنگ ہے، ہر دن، ہر صبح، ہر آنے والے دن جس کی کرنیں ہمارے گھروں میں پڑتی ہے اور جس کی روشنی سے ہم مستفید ہوتے ہیں، یہ دن آ کے ہمیں خبر دیتا ہے کہ اب دوبارہ میدان جنگ وہ قائم ہو چکا ہے اور مبارزے کے لیے اے انسان تو اترا، اور تیرے مقابلے میں دنیا و زینت دنیا ہے اور دوسری طرف آخرت ہے کہ جس کی طرف تو نے رخ کرنا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں تم جو دن گزارو، وقت گزارو، وہ الہی بنیادوں پہ گزارو، وہ انسانی بنیادوں پہ گزارو، مویشیوں کے طرز کے اوپر زندگی مت بسر کرو۔ اس لیے دو حزبوں کا پھر امام علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ ایک حزب ہے کہ جس کو حزب اللہ کہتے ہیں، اور ایک حزب ہے جسے حزب شیطان کہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ الہی زندگی ہوتی ہی وہ ہے جس میں وہ حزب اللہ بنے، یعنی اپنے نفس کو اس طرح سے سدھارے، اس طرح سے سدھارے، اور اپنے نفس کو اس طرح سے قابو کرے کہ وہ دو روٹیوں کے نوالوں کے اوپر اکتفا کر لے، اسے زینت دنیا سے کسی قسم کی کوئی رغبت نہ ہو، وہ دنیا کے انجام اور دنیا کے دھوکوں سے واقف ہو اور اس کو عبرت کے طور پہ ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ کتنے بڑے بڑے شہنشاہ، بادشاہ، سلاطین اور کتنی زیادہ صلاحیتوں کے مالک افراد آئے، لیکن دنیا نے سب کو قبروں کے نیچے مٹی تلے دبوچ دیا اور ان لوگوں کو ان کی آخرت برباد کر کے ان کو کسی جگہ کا بھی نہیں رہنے دیا۔ لہٰذا یہ جو طرز تفکر ہے اور ان باتوں کو اپنے نفس کے اندر بار بار دہرانا ہے، یہ الہی زندگی کہلاتا ہے۔ لہٰذا حزب اللہ کا تصور امام علی علیہ السلام نے پھر پیش کیا اور کہا کہ وہ سب سے خوش نصیب انسان ہے، سب سے بہترین، سب سے خوش نصیب انسان وہ نہیں ہے کہ جس نے مال زیادہ کما لیا، گھر زیادہ بنا لیے اور منصبدار اور برسر اقتدار لوگوں سے زیادہ تعلقات قائم کر لیے۔ سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے اللہ کے فرائض کو پورا کیا، جس نے سختی اور مصیبت میں صبر کیا، جس نے اپنی آنکھوں کو بیدار رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو کھڑا ہو گیا، اور جب نیند آئی تو وہ کسی بہت شاندار محل اور بہترین نرم و نازک بستروں کی تلاش میں نہیں نکلا، بلکہ جس حالت میں تھا اسی طرح زمین کے اوپر دراز ہو کے وہ سو گیا، کیونکہ دنیا میں وہ کچھ مدت کے لیے ہے، اس نے اس کو اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں سمجھا۔ اور یہ جو افراد ہیں جو اس طرز کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہیں، حزب اللہ ہیں، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ جو آپ نے چوتھا نقطہ دیکھا کہ حیوانی اور الہی زندگی میں امام علیہ السلام نے کمپیریزن کیا ہے اور مقایسہ کیا ہے، اور عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو
نصیحت کی ہے کہ حکمرانی میں تمہارا شمار مویشیوں کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے، تمہارا شمار انسانی و الہی زندگی بسر کرنے والوں میں ہونا چاہیے۔ اور وہ طرز بھی بتایا کہ تم دنیا سے اس طرح کی دشمنی رکھو، تم دنیا کو اس طرح سے مخاطب ہو کہ تیرے پنجوں سے میں آزاد ہو چکا ہوں، تیری زینتوں کی طرف میری کوئی نگاہ نہیں ہے، تیری باغیں میں نے تیرے کندھوں پہ ڈال دی ہیں، جا کے کسی اور کو تو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں مبتلا ہونے والا نہیں ہوں۔ اور راتوں کو اس طرح سے آباد کرے کہ نماز شب کو ترک نہ کرے، بعض دنوں میں روزے رکھے، اللہ کی یاد زیادہ کرے، فکر الہی زیادہ کرے، غافل نہ ہو۔ یہ 4 وہ بنیادی اصول تھے کہ جو ہمیں گزشتہ مکتوب میں نظر آتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے سیاسی حکمرانوں کو یہ اختیار کرنے کا درس دیا ہے۔ اور آج بھی واقعاً اگر سیاست اور منصبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے افراد ان 4 اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو وہ خطہ مثل جنت اس دنیا کے اندر بن جائے کہ جس میں آرام، سکون اور شیاطین کا خاتمہ ہو اور الہی راہوں کے اوپر معاشرہ آہستہ آہستہ چلنے لگے، اگر یہ 4 اصول کوئی اپنی زندگی اور معاشرے کے اندر برپا کر دے۔ لہٰذا حاکم کی ذمہ داری عام فرد سے ہٹ کر ہے۔ اگر ایک عام فرد ہے، وہ کوئی ایسی محفل جماتا ہے جس میں امراء ہیں، خاص طبقہ ہے، تو یہ اس قدر معیوب نہیں ہے جتنا ایک عالم دین کے لیے یا جتنا ایک حاکم کے لیے ہے، کیونکہ دونوں ہی معاشرے کے اندر وظیفہ ادا کرنے والے بنیادی شخص سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو طبقات، عوام الناس میں طبقاتی ایک انداز ملاقات کا نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہونا چاہیے جو شاکی ہو، کیونکہ امراء اپنے مال اور ثروت کے ذریعے سے اور اپنے بننے سنورنے کے ذریعے سے وہ نگاہوں کو اور افراد کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ حاکم کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ وہ چونکہ غریب اور نادار افراد کا بھی حاکم ہے، وہ گہری نگاہ اس چیز کے اوپر رکھے اور کسی طور پہ طبقات کے اندر اس طرح کا کسی قسم کا تفاوت یا اختلاف نہ آنے دے کہ امراء کے قریب ہو جائے اور غربا جو ہیں وہ اس سے کوئی شکوہ شکایت کرنے لگ جائیں۔ عثمان بن حنیف کے اس مکتوب کے ذریعے آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کا طرز تفکر سیاسی کیا تھا، امام سیاست کو کس طرح سے دیکھتے تھے، کیونکہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک چھوٹا مقام نہیں ہے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنگ بدر اور جنگ احد کے مجاہد ہیں، امام علی علیہ السلام کے خاص صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور جنگوں میں آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والوں میں ہیں۔ جنگ جمل میں انہوں نے باقاعدہ شرکت کی، امام علی علیہ السلام کے لیے سخت ترین انہوں نے مشکلات اور سخت ترین تشدد کو برداشت کیا۔ اب اس سطح کا مالک اگر ایک جگہ کو حکمران بن جائے اور وہ اس طرح کا عمل انجام دے تو اس کو اس طرح کا ایک مکتوب لکھا جاتا ہے، تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی فرعون، نمرود یا شام کے باغی حضرات کے طرز کے اوپر حکومت کرنے لگ جائے، اس کے اندر حکومت اور سیاست کے عنوان سے معاویہ ابن ابی سفیان کی جھلک دکھائی دے، لیکن اپنے جذبات اور اپنے احساسات امام علی علیہ السلام کے ساتھ خاص رکھتے ہوئے اپنے آپ کو امام کا قریبی بھی سمجھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ایک عام بندے کی خطائیں الگ ہیں اور ایک حکمران کی خطائیں الگ ہیں، ایک عام فرد کی زندگی کے طور طریقے الگ ہیں اور ایک منصبدار کے طور طریقے کاملاً جدا ہیں، دونوں یکساں نہیں ہیں۔ اس بات کو ہمیں بار بار باور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی منصبدار بن جائے، حکومت پاکستان میں ہو، ہماری سرزمین پاک سرزمین میں کوئی شخص برسر اقتدار آئے یا اہل منصب بن جائے، اس کا طرز زندگی کسی صورت میں بھی معاویہ ابن ابی سفیان یا اموی طور طریقوں کے مشابہ نظر نہیں آنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کا طرز حیات، طرز زندگی وہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے والی حضرات کے مشابہ نظر آئے، اور وہ یہ یاد رکھے کہ آج کے زمانے میں بھی اللہ کی حجت اور اللہ کے امام موجود ہیں، اور وہ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرز کی حکومت اور کس طرز کے منصب کو لیے ہوئے ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے یا حق ادا نہیں کرتا۔ آئیں اب ہم اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں جناب کمیل بن زیاد نخعی کے
کی شخصیت کے اوپر۔ نہج بلاغہ میں جناب کمیل بن زیاد کا تعارف 2 جگہوں پر آیا ہے۔ ایک مکتوب نمبر 61 ہے، 61 مکتوب نمبر 61، اور دوسرا حکمت قصار میں 147 نمبر، غالباً 147 نمبر حکمت قصار میں 147 نمبر رقم ہے، جس میں کیونکہ نہج بلاغہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے خطبات کے اوپر، جس میں تقریباً 300 کے قریب خطبات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے۔ دوسرا حصہ ہے خطوط اور مکتوبات کا، کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے مکتوبات لکھے، یہ 70 سے 80 کے قریب غالباً ہیں۔ اور تیسرا چھوٹے چھوٹے اقوال زرین ہیں، جنہیں حکمات قصار کہا گیا ہے۔ حکمت یعنی حکمت اور دانائی کی باتیں، قصار یعنی جو چھوٹے چھوٹے حکمت کی باتیں ہیں۔ یہ تیسرا حصہ نہج بلاغہ کے خوبصورت اور شاندار ترین حصوں میں شمار ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ مطالعہ کیا جانے والا حصہ ہے، کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں، لیکن انسانی زندگی کو بدل دینے والے یا انسانی زندگی کو اوج کمال تک پہنچانے والے خوبصورت معارف اور مطالب اس میں مذکور ہیں۔ جناب کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کا جو تذکرہ ہے وہ 2 جگہوں پر نہج بلاغہ میں وارد ہوا ہے۔ ایک یہی جو دوسرا حصہ ہے خطوط و مکتوبات، مکتوب نمبر 61۔ اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام کو جو مکتوب ہے اس میں سرزنش کی گئی ہے جناب کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کی، کہ انشاءاللہ اسے ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ اور جو دوسرا حصہ یعنی تیسرا حصہ ہے حکمت قصار، یہ جو حکمت قصار میں 147 نمبر حکمت ہے، اس حکمت میں امام علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے جناب کمیل بن زیاد نے، اور یہ بعین ہی اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوئی ہے۔ یہ نہج بلاغہ کی حد تک ایک چھوٹا سا تعارف تھا۔ مکتوب نمبر 61 ان کو سیاسی عنوان سے لکھا گیا کہ کمیل بن زیاد ہیت کے علاقے میں امام علی علیہ السلام کے گورنر اور والی تھے یا عامل تھے، اور وہاں پہ ان کا وظیفہ یہ تھا کہ دشمنوں کی فوجوں کو وہاں سے گزرنے نہ دیا جائے۔ جناب کمیل بن زیاد کسی اور طرف کسی کے کہنے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کسی گورنر یا کسی اور عامل کے کہنے کی وجہ سے اس کی مدد کے لیے انہوں نے فوجوں کو روانہ کیا، اور اس طرف توجہ نہیں کر سکے، اور جب دشمن نے ہیت کے علاقے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں دیکھی تو آرام سے اس علاقے سے اس نے عبور کیا، اور اس علاقے کو پار کر کے امام علی علیہ السلام کے دیگر علاقوں کے اوپر دھاوا بولا۔ اس کے اوپر امام علی علیہ السلام شدید غضبناک ہوئے، اور جناب کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کو امام علی علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا اور سرزنش کی کہ جو کام تمہارے ذمے لگایا گیا تھا اسے تو تم نے انجام نہیں دیا، اور جو تم سے تعلق نہیں رکھتا اس میں خام خواہ تم مثلا دست درازی شروع کر دیتے ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھسانے کی کوشش کرتے ہو جو تم سے متعلق نہیں ہے۔ یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو اپنی جگہ پہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو جانیں، یہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کس وقت ان کے کس دور میں وقت گزرا، کب ان کی وفات یا شہادت ہوئی، اور کیا طرز زندگی تھی۔ اس کو آئے ہم اب دیکھتے ہیں جناب کمیل بن زیاد کی زندگی کو۔ جناب کمیل بن زیاد کی جو نام اور طرز زندگی ہے اس کے احوال ہماری کتب میں، مکتب تشیع کی کتب میں تفصیلی وارد نہیں ہوئے، لیکن اہل سنت کتب میں قدر تفصیل سے وہ وارد ہوئے ہیں۔ ہم پہلے ان کے واقعات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہیت کا علاقہ کہاں پر ہے اور اس علاقے کی جغرافیائی طور پہ کیا قیمت اور اہمیت بنتی ہے۔ جناب کمیل بن زیاد اہل سنت کے ہاں بھی تابعی ہیں، جلیل القدر ہیں، اور بڑے بڑے کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی جلیل القدر اہل سنت میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور ان کا ایک بڑا نام ہے اہل سنت میں بھی۔ اور ان سے روایات اہل سنت محدثین نے نقل کی ہیں اور اس کو صحیح سند بھی قرار دیا ہے۔ اہل سنت کے مطابق کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ یہ جن صحابہ سے اہل سنت کے مطابق روایت نقل کرتے ہیں ان میں خلیفہ دوم حضرت عمر، خلیفہ سوم حضرت عثمان، اور حضرت ابو ہریرہ
اور امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور چند شخصیات اس طرح سے ہیں۔ جناب کمیل بن زیاد کی جو صحیح سند روایت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ایک پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اہل سنت نے کس قدر ان کا اہتمام کیا ہے۔ مثلا مسند ابی داؤد میں اس کا تذکرہ ہے۔ مسند ابی داؤد طیالسی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی روایت وارد ہوئی ہے۔ مسند اسحاق بن راہوی اہل سنت کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں بھی کمیل بن زیاد سے روایتیں آئی ہیں، اور اسی طرح سے مسند احمد بن حنبل میں بھی ایک روایت ان سے وارد ہوئی ہے۔ وہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں جو کہ ان کے ہاں اہل سنت میں صحیح سند ہے، اور ابو ہریرہ سے ہے کہ کمیل بن زیاد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ هل تدری ما حق الناس علی اللہ، کہ لوگوں کا کیا حق اللہ کے اوپر ہے، وما حق اللہ علی الناس، اور اللہ کا کیا حق لوگوں کے اوپر ہے۔ قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ابو ہریرہ نے کہا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق اللہ علی الناس ان یعبدوہ، اللہ کا حق لوگوں کی گردن پر یہ ہے کہ وہ فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی قسم کا بھی شرک نہ کریں، نہ عبادت میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ اطاعت اور محبت میں، کسی قسم کا بھی شرک نہ کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر لوگوں نے یہ کام کیا کہ فقط اللہ کی عبادت کی اور کسی قسم کا شرک نہ کیا، فَحَقٌ عَلَيْهِ، تو اللہ کے اوپر یہ حق عائد ہوتا ہے ان لا يعذبهم، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہ دے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابی ہریرہ جلد نمبر 13 448 اور 8085 نمبر حدیث ہے، اور اس کو صحیح سند روایت کہا گیا ہے۔ یہ صرف اس لیے بیان کی کہ کمیل بن زیاد کے عنوان سے یہ وارد ہوئی ہے، اور اسی طرح سے اور کے روایات بھی وارد ہوئی ہیں جس کو انہوں نے نقل کیا ہے، جیسے عمر بن شبہ کی ایک کتاب ہے اور اس کو ذکر کیا، اس نے تاریخ المدینہ کتاب ہے، قدیم ترین کتابوں میں ہے، اس میں کمیل بن زیاد نخعی کا تذکرہ کیا ہے، اور مثلا ایک تذکرہ میں اس میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ تاریخ المدینہ اہل سنت کے ہاں یہ بڑی ایک قیمتی کتاب شمار ہوتی ہے، کیونکہ عمر بن ابن شبہ یہ قدیمی شخصیات میں سے 262 ہجری میں، یعنی غیبت صغرا کے آغاز کی یہ کتاب ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں عمر بن شبہ نے زندگی بسر کی، تاریخ المدینہ کے نام سے یہ کتاب معروف ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 1146 میں بیان تاریخ مدینہ ابن شبہ نے لکھا ہے کہ کمیل بن زیاد کہتے ہیں اول من دعا الی خلع عثمان عمرو بن زرارہ، پہلا شخص جس نے لوگوں کو بلایا کہ خلیفہ سوم عثمان کو خلافت سے ہٹا دیا جائے، اس شخص کا نام عمرو بن زرارہ ہے۔ یہ بات اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ انشاءاللہ بھی آئے گا کہ کمیل بن زیاد خلیفہ سوم کے شدید مخالف تھے اور شدت کے ساتھ ان سے ٹکراؤ رکھتے تھے، اس لیے تاریخ المدینہ میں ابن شبہ اور دیگر نے ذکر کیا ہے۔ اور بھی اس طرح روایات ہیں اور دلچسپ روایات بھی ہیں، لیکن اگر آپ اہل سنت میں وارد ہونے والی جتنی روایات جو جناب کمیل بن زیاد سے آئی ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری کی ساری روایتیں وہ زہد اور تقوی اور عبادت اور علم سے مربوط ہیں۔ مثلا یہی روایت جو حکمت قصار میں بھی ذکر ہوئی ہے وہ بھی اہل سنت کتب میں آئی ہے، وہ علم سے تعلق رکھتی ہے۔ ان روایات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جناب کمیل بن زیاد وہ انتہائی عبادت گزار شخصیت تھے، اور اہل سنت کے بعض صوفی سلسلے بھی کمیل بن زیاد کے اوپر ختم ہوتے ہیں اور کمیل بن زیاد سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے ہیں۔ عرب دنیا میں ہی بعض ایسے سلسلے ہیں، صوفی بزرگان کے سلسلے ہیں کہ ان سلسلے کا اختتام صوفیت میں وہ کمیل بن زیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام، کمیل بن زیاد ان سے متعدد روایات اہل سنت نے
نقل کی ہیں، لیکن وہ جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری روایات در حقیقت جس چیز سے مربوط ہیں وہ زہد اور تقوی اور عبادت اور علم ہے۔ مثلا یہ نہج البلاغہ میں حکمت قصار میں جو واقعہ وارد ہوا ہے، اسی کو حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی نے ذکر کیا ہے، اور حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیہ کتاب ہے۔ اب یہ بھی کمیل بن زیاد سے ہی نقل ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کوفہ سے باہر ایک علاقے کی طرف لے گئے، اور جب وہ باہر آ گئے ایک جگہ بیٹھے اور ایک سانس لیے امام علی علیہ السلام نے، اور بیان فرمایا یا کمیل القلوب اوعیۃ، یہ قلوب جو ہیں ظرف برتن کی مانند ہیں، فخیرها اوعاها فاحفظ ما اقول لک، کہ جس نے سب سے بہترین عمل اس نے ان دلوں کے ساتھ انجام دیا کہ جس نے ان کے اندر کچھ سمو دیا، حفاظت کی۔ پھر امام نے ایک روایت بیان کی، الناس ثلاثۃ، لوگ 3 طرح کی فقط ہیں، اس دنیا میں 7 ارب ہیں یا 8 ارب آبادی ہے، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، فعالم ربانی، یا عالم ربانی ہے۔ ربانی کہہ کہ وہ سارے علماء ایک طرف ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کہ جو الہی پہلو نہیں رکھتے، دنیا دار ہیں یا ان کا برائے نام دین ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، عالم ربانی۔ دوسرا ہے متعلم علی سبیل نجات، وہ شخص کہ جو علم حاصل کر رہا ہے تاکہ نجات حاصل کرے، تعلیم کے پیش نظر ڈگری لینا، جاب نہیں، بلکہ بعض اوقات انسان تعلیم اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ نجات حاصل کرے، یعنی دینی طور پہ وہ ایک اپنے آپ کو سیکھنے کے مرحلے میں رکھے، یہ دوسری قسم ہے۔ یہ 2 بندے نجات یافتہ ہیں پوری دنیا میں، 7 ارب لے لیں یا آپ 10 ارب آبادی بنا لیں، 10 ارب آبادی میں ایک گروہ ہو گیا علماء ربانی، یہ قلیل ہی افراد ہوں گے کیونکہ عموماً علماء ربانی نہیں ہوتے، قلیل افراد علماء ربانی ہوتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں متعلم علی سبیل نجات، اس میں ممکن ہے بہت سارے طلاب آ جائیں جو دینی حوزہ جات میں موجود ہیں کہ وہ نجات کی راہوں کے اوپر شاگرد یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں عوام الناس کے وہ تمام حلقے آ جاتے ہیں کہ جو مسجد یا امام بارگاہ یا کسی عالم یا کسی پڑھے لکھے شخص سے اس لیے تعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ تعلیم یافتہ ہوں اور نجات آخرت میں حاصل کریں۔ تیسرا طبقہ ہے ہمجن رعا، یعنی گند بلا کا ڈھیر ہے، اور ہر بولنے والے کی تباہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہر اڑتی ہوا کے دوش کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور نور علم سے ان کے دل میں کسی قسم کی روشنی پیدا نہیں ہوتی، کوئی ان کے اندر خیر دکھائی نہیں دیتی۔ بس آپ نے دیکھا یہ جو تیسرا طبقہ یہ کثیر طبقہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی خوبصورت روایتیں اہل سنت کتب میں جناب کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ سے آئی ہیں۔ مثلا ایک روایت العلم خیر من المال، کمیل نے بیان کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ العلم خیر من المال، کہ علم مال سے بہت بہتر چیز ہے، کہ تمہیں انتخاب کا موقع ملے اور 2 میں سے ایک چیز تمہارے حوالے کی جانی کا تمہیں اختیار دے دیا جائے کہ علم تمہیں دیا جائے یا مال تمہیں دیا جائے، تو دیکھو علم کو لے لینا۔ علم اور مال کا آپس میں کوئی مقایسہ اور کمپیریزن ہے ہی نہیں، علم بہت قیمتی چیز ہے، علم خیر ہی خیر ہے، اس لیے مال ترک کر دینا اور علم لے لینا اگر دونوں میں ٹکراؤ آ جائے۔ تو یہ احادیث کی زبانی آپ کے سامنے تذکرہ وارد ہوا جو کہ کمیل بن زیاد کو آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رجال کی کتابوں میں، کہ رجال کی کتابوں میں اہل سنت کے زیادہ تذکرہ وارد ہوا ہے۔ میں ایک ہی جگہ سے تذکرہ پڑھ دیتا ہوں، اور بلکہ 2 جگہوں سے ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ اہل سنت کی بڑی شخصیات میں ایک ہیں شمس الدین ذہبی، جو کہ 748 میں جن کی وفات ہے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں علم رجال میں، اور جس میں انہوں نے مختلف افراد کے حالات زندگی کو اپنے علم حدیث اور رجال کے پہلو سے قلم بند کیا ہے۔ کمیل بن زیاد چونکہ اہل سنت احادیث کے مجموعے کے راوی ہیں، اس وجہ سے ان کے حالات بھی اہل سنت علماء رجال نے تحریر کیے ہیں۔ ذہبی کی کتاب بہترین کتب میں رجال کی اہل سنت کی شمار ہوتی ہیں، ہم بھی اسی کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔
ذہبی کی کئی کتابیں ہیں، سیر الاعلام النبلاء ہے، تاریخ الاسلام ہے، الکاشف ہے، المغنی ہے، اس طرح کئی کتابیں ہیں۔ ہم جہاں سے اس کو پڑھ رہے ہیں وہ تاریخ الاسلام ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کمیل بن زیاد بن نحیک بن ہیثم النخعی الصحبانی الکوفی، کہ کمیل بن زیاد بن نحیک ان کا نام تھا، نخعی قبیلے سے یہ تعلق رکھتے تھے، جناب مالک اشتر کا بھی یہی قبیلہ بنتا ہے، نخعی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور کوفی ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے، اور ان کی وفات ہے 81 سے 90 کے درمیان، 81 ہجری سے 90 ہجری کے درمیان، یعنی امام سجاد علیہ السلام کے زمانے تک قید حیات میں رہے، اور اس اعتبار سے ان کی عمر بنتی ہے تقریباً 90 یا 90 اور 100 کے درمیان بنتی ہے، طویل ایک بڑی عمر انہوں نے پائی۔ اچھا، انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں، عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، ابو ہریرہ، ان 5 بندوں سے انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں، یعنی اہل سنت کتب میں اور تاریخ کی کتب میں ان 5 بندوں سے مل جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے روایات نقل کی ہیں، یا ابو ہریرہ سے اہل سنت ماخذات میں روایات ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ کمیل بن زیاد سے جن بڑی شخصیات نے روایات کو نقل کیا ہے وہ عبد الرحمن بن عابس ہیں، عباس بن ذریح ہیں، عبداللہ بن یزید ہیں، ابو اسحاق سبیعی اور احمش وغیرہ ہیں۔ یہ ایک دفعہ خلیفہ عثمان، خلیفہ سوم عثمان بن عفان، ان کے دور میں شام گئے جناب کمیل بن زیاد، لہٰذا لکھا ہے وقدم دمشق میں یہ گئے زمانہ عثمان بن عفان کے دور میں کمیل دمشق گئے، وشہد صفین مع علی، اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت کی، وکان شریفاً، یہ تمام اہل سنت علماء رجال نے لکھا ہے، یعنی قدیم زمانے سے اہل سنت بزرگان، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ جناب کمیل رضی اللہ عنہ کان شریفاً، انتہائی شریف النفس انسان تھے، مطاعن، کہ انتہائی تابعدار انسان تھے، ثقتاً، قابل اعتماد تھے، عابداً، کثرت سے عبادت کرتے تھے، علی تشیعہ، اپنی تشیع کے باوجود، یہ بھی لکھا شیعہ تھے، قلیل الحدیث، احادیث ان سے کم وارد ہوئی ہیں، قتلہ حجاج نے انہیں قتل کیا، یہ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں درج کیا، اور وہاں سے یہ ذہبی نے لیا، یعنی اہل سنت کے نزدیک شریف، عبادت گزار اور انتہائی قابل اعتماد شخصیت ہیں جناب کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ۔ ابن حبان اہل سنت کے رجالی ہیں، انہوں نے ان کی تشیع کی وجہ سے ان کو ضعیف قرار دیا، لیکن ان کے ضعف کو کسی نے بھی توجہ نہیں دی، کسی محدث نے توجہ نہیں دی، ایک بندہ ہے، تمام اتنی بڑی ایک مقدار میں عجلی ہیں، انہوں نے بھی ثقہ قرار دیا، لکھا کہ تابعی ثقۃ شیعی، یعنی شیعہ ہیں، ثقہ ہیں، تابعی ہیں۔ ابن حجر عسقلانی انشاءاللہ بھی ہم ان کا بیان ہم عربی کے ذیل میں ہی پڑھیں گے، تو وہاں پہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ لہٰذا کمیل بن زیاد کی شخصیت اس حوالے سے اہل سنت میں ایک بڑی شخصیت شمار ہوتی ہے۔ آگے مدائنی کے عنوان سے انہوں نے لکھا ہے وَفِي الْكُوفَةِ مِنَ الْعُبَّادِ، کوفہ کے بعض عبادت گزار بڑے معروف تھے، جیسے ہیں نا عالم تشیع میں بعض عبادت گزار بڑی شخصیات ہمارے ہاں آج کے زمانوں میں ہم نے بھی دیکھی، جیسے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اسی طریقے سے سید عبد الکریم کشمیری یا سید علی قاضی طباطبائی، یہ بڑی بڑی شخصیات عبادت گزار، زہد اور تقوی کے مینار اس دور میں گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دور میں کوفہ میں بعض شخصیات بہت عبادت گزار سمجھی جاتی تھی اور عبادتوں میں معروف تھیں۔ ان میں کون کون سی بڑی شخصیات ہیں؟ اویس، جناب اویس قرنی رضی اللہ عنہ کہ جنگ صفین میں جا کے شہید ہوئے، جناب اویس قرنی بہت بڑی شخصیت ہے۔ عمر بن عتبہ، یزید بن معاویہ النخعی، ربیع بن خثیم، حمام بن حارث، معدد شیبانی، جندب بن عبداللہ اور کمیل بن زیاد۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو 7-8 نام ہیں ان میں کمیل بن زیاد کا نام سر فہرست افراد میں آتا ہے کہ جو بڑی شخصیات ہیں۔ اور وثقہ ابن معین
ابن معین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اور محمد بن عبداللہ بن عمار نے کہا کمیل رافضی ثقۃ، رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے تین خلفاء تینوں پر یا تینوں میں سے کسی ایک کے خلاف اعلانیہ طور پہ اظہار کرے، یعنی تنقید کرتا ہو، اور اگر کوئی لان تان کرے تو وہ تو غالی کہلاتے ہیں، رافضی بھی کہتے ہیں، غالی بھی کہتے ہیں، اور خوب لان تان پھر اہل سنت علماء رجال اس پر کرتے ہیں جب لکھتے ہیں۔ مثلا کمیل رافضی کا مطلب ہے کیونکہ اگر صرف امام علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اور پہلے تین خلفاء کو بھی مانتا ہے، اسے علماء رجال اہل سنت شیعہ لکھتے ہیں۔ مثلا اوپر پیچھے آپ نے دیکھا لفظ آیا فی تشیعہ، اگر فقط تشیع کا تذکرہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ فرد امام علی علیہ السلام سے اظہار محبت کیا کرتا تھا اور پہلے تین خلیفوں کو بھی مانتا تھا، خصوصاً پہلے دو خلیفوں کا خلافت کا قائل تھا۔ اس دور میں علماء رجال جب شیعہ کہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ امام علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ نہیں مانتا، نہیں، اس سے مراد امام علی علیہ السلام سے ایک محبت کرتا ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے، کیونکہ اس دور میں شیعہ کی یہ والے معنی رائج تھے، تو امام صادق علیہ السلام نے تشیع کا یا شیعہ لفظ کا وہ معنی آشکار کیا جو رسول اللہ نے مراد لیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ماضی میں شیعہ کے عنوان سے تین معنی موجود ہیں، تین الگ الگ معنی موجود ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں جب لفظ شیعہ ملتا ہے تو ان تینوں میں سے کون سا معنی مراد ہے؟ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، چونکہ کلمہ شیعہ میں ایک نوع تحریف ہو گئی، اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے پھر لفظ شیعہ کا حقیقی معنی اجاگر کیا، جس کی متعلق روایات صفات الشیعہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال علم رجال میں جب شیعہ کہا جاتا ہے اس سے مراد ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو بھی مانتا ہے خلیفہ، اور امام علی علیہ السلام کی محبت کا قائل ہے، اور اگر وہ امام علی علیہ السلام کو خلیفہ سوم کے اوپر برتری دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، پہلے دو کے اوپر فضیلت نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے یہ تشیع میں شدید ہے۔ اور اگر کوئی شخص پہلے دو خلیفاؤں میں سے کسی ایک کے اوپر تنقید کرتا ہو یا ان کا حمایتی نہ ہو، یا خلیفہ سوم کے اوپر تنقید شدید کرتا ہو، اسے یہ کہتے ہیں رافضی۔ اور جناب کمیل بن زیاد کے بارے میں اہل سنت نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ رافضی تھے، یعنی خلیفہ اول و دوم کے بھی قائل نہیں تھے اور خلیفہ سوم پہ بھی شدید تنقیدیں کرتے تھے۔ اس لیے ابن حبان نے المفرط کے افراط برتنے والے، یعنی حد پار کر جانے والے تشیع میں قرار دیا ہے۔ تو ادھر بھی لکھا کہ کمیل رافضی ہیں اگرچہ، لیکن ثقہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی شہادت کا واقعہ درج کیا ہے، اور وہ میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ حجاج نے یہ کیا کہ کمیل بن زیاد کے، کیونکہ حجاج معاویہ کے بعد آیا، عبد الملک بن مروان اس کے دور میں یہ تھا، اور اس کے ذریعے سے عبد الملک بن مروان نے اپنی دور حکومت میں ایک قدرت حاصل کی۔ بہت ظالم انسان تھا حجاج، کہ جنگوں کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 1,00,000 کے قریب یا اس سے کچھ زائد افراد کو قتل کیا۔ اس قدر بڑی تعداد میں حجاج نے افراد کو قتل کیا، اور بہت بڑی شیعہ سنی دونوں کو ہی نہیں چھوڑا۔ صرف فقط یہ نہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اور شیعوں کا دشمن تھا، بلکہ وہ ہر اس شخص کا دشمن تھا کہ جو امام علی علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا، شیعہ ہو یا سنی ہو۔ اس لیے اہل سنت کے بڑے ائمہ جنہیں اہل سنت آج بھی بڑی تعظیم سے دیکھتے ہیں، حجاج نے قتل کیا، جیسے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہیں، بڑی ایک قیمتی شخصیت تھی۔ اسی طریقے سے حجاج نے کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، کہ آپ ابھی ان کے بارے میں پڑھ چکے کہ اہل سنت میں یہ انتہائی عبادت گزار ثقہ ہیں، اگرچہ ان کی تشیع بھی آشکار تھی، لیکن اس کے باوجود اہل سنت انہیں ثقہ مانتے ہیں۔ تو حجاج نے یہ کیا کہ ان کے قبیلے کے اوپر اس نے کھانا پینا بند کر دیا، محاصرہ کر لیا قبیلے کا، کیونکہ پہلے دور میں قبیلے کی طرح رہتے تھے۔ قبیلے سے مراد یہ ہوتا ہے، آج بھی آپ جائیں اگر پاڑا چنار یا بعض بلوچ خاندانوں میں بلوچستان میں، تو وہاں پہ آپ کو قبائلی سلسلہ دکھائی دے گا بعض علاقوں میں، کہ وہ ایک بڑی سی چار دیواری بناتے ہیں کئی کنالوں کے اوپر، اور اس چار دیواری کے اندر وہ تمام کے تمام گھرانے آباد ہوتے ہیں۔ مثلا
دادا بھی ہیں، دادا سے کے جو بچے ہیں وہ بھی ہیں، پھر ان کے بچوں کے بچے بھی ہیں، پھر ان کے بچوں کے بچے بھی ہیں، اور پورا قبیلہ نما ایک جگہ پہ رہتا ہے، اور مشترکہ طور پہ ایک قسم کا ان سب کا کھانا بنتا ہے، اور اس طرح سے وہ پھر ایک قبیلے کا اندر ہی سردار ہوتا ہے اور وہ سارے ان کے فیصلے کرتا ہے، اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے وہ اپنی چار دیواری بڑھاتے رہتے ہیں، رقبہ اپنا بڑھاتے رہتے ہیں، ایسی جگہ منتقل ہو جاتے ہیں جہاں پہ یہ سارے کے سارے سما سکیں، یعنی بالفاظ دیگر قبیلے کے نام پہ ایک چھوٹا سا محلہ آباد ہوتا ہے۔ تو نخعی قبیلہ بھی اسی طرح سے تھا، تو وہاں پہ اس نے محاصرہ کر لیا حجاج نے، اور پانی وغیرہ اور سب کچھ بند کر دیا، اور کہا کہ کمیل بن زیاد کو لے کے آؤ۔ فلما را ذلک کمیل، جب کمیل، کیونکہ ڈھونڈنے پہ کمیل ملتے ہی نہیں تھے، ایسے غائب ہوتے تھے، اور بڑے بابصیرت اور ان تمام طور طریقوں کو جانتے تھے، اس لیے کمیل ان کے ہتھے نہیں، حجاج کے ہتھے نہیں چڑھتے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ تمام قبیلے کا انہوں نے پانی روٹی بند کر دی ہے، بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں، جوانوں کی گردنیں خطرے میں پڑ چکی ہیں، اور حجاج نے مقابلے میں انہی جوانوں کو مار دینا ہے، تو کمیل باہر آ گئے، اور اقبل علی قوم ہی، اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا ابلغون الحجاج، مجھے حجاج تک پہنچاؤ۔ تو انہوں نے بھی مجبوراً فابلغوہ، انہوں نے بھی حجاج تک جناب کمیل کو پہنچا دیا۔ حجاج نے جب دیکھا تو اہل شام سے پوچھا، کیونکہ حجاج نے کبھی دیکھا ہوا ہی نہیں تھا کمیل کون ہے، شکل سے جانتا ہی نہیں تھا، تو اہل شام سے پوچھا ھذا کمیل الذی قال لعثمان عقدنی من نفسک، یہ ہے وہ کمیل جس نے عثمان کو کہا تھا کہ اپنے آپ کی مجھے قصاص لینے دو۔ ایک واقعہ انشاءاللہ ابھی تاریخ میں آ رہا ہے کہ ابھی اس کا تذکرہ پڑھیں گے کہ آپس میں جھگڑا ہوا عثمان بن عفان اور جناب کمیل بن زیاد کا، تو خلیفہ سوم نے انہیں منہ پہ کئی زوردار ضربیں لگائیں، تو اس کے نتیجے میں جناب کمیل نے اعتراض کیا کہ مجھے بے گناہ مارا گیا ہے اور حق پہنچتا ہے کہ میں آپ سے قصاص لوں۔ تو عثمان بن عفان نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، حاضر کیا کہ مجھ سے قصاص لے لو، لیکن کمیل بن زیاد نے معاف کر دیا۔ اب یہ بات عام ہو گئی، پھیل گئی، تو حجاج نے اہل شام سے پوچھا کہ اس نے خلیفہ سوم سے کہا تھا، کے بارے میں کہا تھا کہ میں قصاص لینا چاہتا ہوں، تو فقال کمیل نے کہا کہ فعرف حقی، عثمان بن عفان بھی میرے اس حق کو جانتا تھا، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو خلیفہ سوم کو اعتراض ہونا چاہیے تھا، تم اس کی جگہ پر تو نہیں ہو۔ تو فقلت اما اذا عقدتنی فہو لک ہبۃ، کہ میرے حق کو، کمیل کہتے ہیں کہ میرے حق کو خلیفہ سوم جانتے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ اپنے آپ کو پیش بھی کیا، اور اگر ایسی صورت ہوتی تو پھر میں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ قصاص لے لیتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہارے یہ حق تمہارے لیے موجود ہے، لیکن بعد میں کیونکہ کمیل نے معاف کر دیا، مسئلہ رفع دفع ہو گیا، لیکن حجاج نے اس مسئلے کو اٹھا دیا۔ اب حجاج نے یہ دیکھا کہ پھنس گیا ایک قسم کا، کیونکہ عثمان نے جب معاف کر دیا تو حجاج آگے کوئی جرت نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو بڑا طرفدار عثمان بن عفان کا دکھاتا تھا، تو عثمان بن عفان کے اس تذکرے کے ختم ہونے کے بعد حجاج کیونکہ بہت ہی پست انسان تھا، اور ایک ایسا پست انسان تھا تا قیامت اس کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی، لہٰذا اس نے فذکر الحجاج علیاً، کہ ذہبی نے وہ الفاظ نہیں لکھے، تاریخ کی کتب میں آئے ہیں کہ اس جگہ پہ ذہبی، کیونکہ ذہبی صحابہ کا بہت زیادہ معتقد اور احترام کرتے، اس لیے وہ ایسے الفاظ ہٹا دیتا ہے جس میں کسی صحابی کی مذمت آئی ہو، تو اس لیے اس نے یہاں سے حجاج کے کلمات ہٹا کے ذکر کیا کہ حجاج نے علی علیہ السلام کا ذکر کیا، بلکہ گالیاں دی، لعن طعن شروع کر دی امام علی علیہ السلام پہ، نعوذ باللہ، اور حجاج بن یوسف کے اوپر اللہ اور تمام ملائکہ کی لعنت ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر اس نے سب و شتم کیا۔ تو جب کمیل نے یہ دیکھا فصلی علیہ کمیل، تو کمیل نے درود اور سلام بھیجنا شروع کر دیا جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام پر۔ فقال الحجاج، تو حجاج نے کہا واللہ لأبعثن الیک انسانا، کہ قسم بخدا میں تجھے ایک ایسے شخص کی طرف بھیجوں گا اشد بغضا لعلی من حبک لہ، کہ تیرے دل میں جتنی علی ابن ابی طالب کے لیے محبت ہے اس سے کئی گنا دشمنی اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ہے۔
فبعث الیہ ابن ادہم حمسی، ابن ادہم حمسی ایک شخص تھا کہ خدا اس کے اوپر لعنت فرمائے، کہ انتہائی سخت ترین امام علی علیہ السلام سے بغض اور دشمنی رکھتا تھا۔ اس کے حوالے کر دیا کمیل کو، جیسے ہی حوالے کیا فضرب عنقہ، تو اس نے تلوار پکڑی اور کمیل بن زیاد کی گردن اڑا دی، اور رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ کہ جناب کمیل شہادت کے عظیم ترین مرتبے کے اوپر فائز ہوئے۔ مدائنی کہتے ہیں کہ جب کمیل کی وفات ہوئی ہے تو تب 82 ہجری تھی، 82 سنہ 82 ہجری میں شہادت ہوئی، وہو ابن 90 سنہ، 90 سے کچھ اوپر ان کی عمر تھی۔ انشاءاللہ تعالی یہ شہادت کا واقعہ ہم دوبارہ بھی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ بعض پھر روایتیں ذہبی نے نقل کی ہیں، اور ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ میں تم لوگوں کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ قلت بلا، ابو ہریرہ سے یہ کمیل نے سنا، تو وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل سنائیے یا رسول اللہ۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منج من اللہ الیہ، اللہ کے سوا کوئی بھی انسان کے لیے صاحب نجات نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس وہ بیان تھا جو تاریخ الاسلام میں ذہبی نے جلد نمبر 3 صفحہ 993 رقم 130 میں درج کیا ہے۔ آئیں اب ہم تیزی سے ابن حجر عسقلانی کا پڑھیں، کیونکہ اس میں تھوڑی سی نئی معلومات کا اضافہ موجود ہے۔ ابن حجر عسقلانی 852 ہجری میں ان کی وفات ہے، بہت بڑے اہل سنت کے عالم رجالی و محدث شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح سے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں یہ کتاب میں تذکرہ کیا۔ کمیل بن زیاد بن نحیک نام تھا، یقال ابن عبداللہ نخعی، انہیں ابن عبداللہ نخعی بھی کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا۔ التابعی، تابعین سے تعلق رکھتا تھا، الشہیر، مشہور شخصیت ہے۔ لہو ادراکن، یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو ذہبی نے نہیں لکھی، کہ انہوں نے زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ جیسے مالک اشتر بھی اسی طرح سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اب کیا وجوہات بنی واللہ عالم، یا ممکن ہے انہوں نے زیارت کی ہو، کیونکہ اموی ہتھ کنڈوں نے اور اموی ہاتھوں نے رجال اور تاریخ اور حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، تو ان لوگوں کو صرف اتنا ہی لکھ دیا کہ لہو ادراکن، انہوں نے درک کیا رسول اللہ کا زمانہ اور انہوں نے زیارت نہیں کی تھی۔ لہٰذا یہ بس بہرحال ابن حجر عسقلانی نے یہ لکھا لہو ادراکن، اور یہ پھر لکھا کہ 82 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ ان کی 70 سے اوپر سال تھی، اور بعض نے کہا کہ یہ 90 سے اوپر عمر تھی ان کی۔ اچھا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قید حیات میں تھے تو کتنی عمر تھی ان کی؟ کیونکہ ممکن ہے بچے ہوں، ممکن ہے جوان ہوں، جیسے مختار بھی رسول اللہ کے دور میں تھا، لیکن مختار 10 سال کا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی۔ ان کے بارے میں ابن حجر عسقلانی نے لکھا فَيَكُونُ قَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْحَيَاةِ النَّبَوِيَّةِ 18 سنہ، 18 سال کی عمر تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، یعنی بالکل بالغ اور جوانی کے اوپر فائز تھے جناب کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں پہ احتمال قوی دیا جا سکتا ہے کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کی ہو۔ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے ہیں، انتہائی عبادت گزار، شریف النفس اور قابل اعتماد شخص ہیں، اور رؤوسۂ شیعہ میں یہ شمار ہوتے تھے۔ یہ ایک اور جدید بات ہے کہ جو ذہبی نے ذکر نہیں کی، کیونکہ اس کا تاریخ سے بڑا دخل ہے، اور جو مضامین ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس سے بڑا دخل ہے۔ کان من رؤساء الشیعہ، کہ اس دور میں جو امام علی علیہ السلام کے شیعہ شمار ہوتے تھے، کیونکہ پہلے 3 خلفاء کے دور میں شیعہ آزاد بالکل ہی نہیں تھے، بہت ہی دبے ہوئے تھے، حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام ایک شہر سے دوسرے شہر اتنے آرام سے نہیں جا سکتے تھے، پوری ان کی نگرانی کی جاتی تھی۔ لہٰذا شیعہ اور ان میں سے کوئی شیعہ کا سردار ہو تو یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کہنا من رؤساء الشیعہ،
اور ابن ابی دنیا نے اور اس طرح دیگر محدثین اہل سنت نے کمیل بن زیاد سے حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ اچھا، کمیل بن زیاد اپنے گھر میں سب سے بزرگ ترین انسان تھے۔ ایک دن حجاج آیا اس قبیلے میں اور پوچھا کہ وہ کہاں ہیں شیخ کبیر، تو بلانے کی اس کی کوشش کی اور کہا کہ کون سا شیخ کبیر؟ کہا وہی جو عثمان بن عفان سے الجھتا تھا اور اس سے وہ قصاص کے مطالبے کیا کرتا تھا۔ تو بالآخر بہلا پھر وہی پرانا واقعہ جو آپ سن چکے ہیں، اور حجاج نے انہیں قتل کرا دیا۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حجاج بن یوسف ایک عرصہ دراز سے کمیل بن زیاد کے پیچھے پیچھے تھا، اور جہاں پر بھی جاتا وہ فرار کر جاتے۔ تو پھر اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے قبیلے کا محاصرہ کر کے سب کچھ ان کے اوپر بند کر دیا، اور اس طرح سے کمیل نے اپنے آپ کو خود باقی اس کے حوالے کر دیا۔ اور یہ کلمات جو کہ ذہبی نے ذکر نہیں کیے، حجاج اور کمیل کے درمیان ہوئے، وہ ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیے ہیں۔ فقال لہ کمیل، کہ جب حجاج بن یوسف نے انہیں پکڑ لیا تو یہ کلمات حجاج بن یوسف نے یہ جملات بولے، انہ ما بقی عمر الا القلیل، کہ میری تو تھوڑی سی عمر ہے حجاج رہ چکی ہے، فقض ما انت قاض، تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، فإن الموعد اللہ، اور بعد میں جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ امیر المومنین اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہی فیصلہ ہوگا، موعد کی جگہ، ملنے کی جگہ اگلی وہی ہے۔ اور وَقَدْ أَخْبَرَنِي امیر المومنین علی علیہ السلام أَنَّكَ قَاتِلِي، اور پھر کمیل نے کہا مجھے پہلے امام علی علیہ السلام نے یہ خبر دی ہوئی تھی کہ تو میرا قاتل ہوگا۔ تو حجاج نے کہا کیوں نہیں، میں ہی تیرا قاتل ہوں، کہ کیونکہ تو قد كنت فی من قتل عثمان، عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا اس میں تیرا بھی شمار تھا۔ تو پھر اضربوا عنقہ، تو حجاج نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اور پھر ان کی گردن کو اڑا دیا گیا۔ یہ آپ نے دو معتبر ترین کتب سے حوالہ جات کے ہمراہ بیان سنا، اور اس سے آپ کو کمیل بن زیاد کی ایک نو معرفت ہوئی کہ نخعی قبیلے سے تھے، کوفی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو درک کیا، 18 سال عمر تھی، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ صفین و نہروان میں بالخصوص انہوں نے شرکت کی، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی وفادار اور صاحب سر، کے بعض نے تاج العروس اور اس طرح دیگر لغت کی کتابوں میں بھی مذکور ہے، اور ہمارے علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی شاگردان، خصوصی اصحاب میں سے تھے، صاحب سر افراد میں سے تھے۔ یہاں پر ہم ایک سوال ابھارتے ہیں اور پھر آگے ہم بڑھتے ہیں کہ جناب کمیل بن زیاد اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور اس دور سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے خلیفہ اول کا دور بھی دیکھا، خلیفہ دوم کا بھی دور دیکھا، خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور خلیفہ سوم کے زمانے میں شام گئے، انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے، جیسے ذہبی نے ذکر کیا کہ دمشق میں انہوں نے کیے، تو معاویہ نے ان کو پکڑ کے باہر نکال دیا۔ یہ میں بیان آپ کے سامنے تاریخی کتب سے پڑھ دوں کہ یہ ذکر کیا شام سے شہر بدر کرنے کا واقعہ محمد بن عبد الوہاب، کہ جو مسلمانوں کا بہت بڑا قاتل ہے اور وہابی طبقہ اسی سے منسوب ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مختصر و تاریخ الرسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اوپر مختصر سی ایک تحریر، یعنی یہ کتاب اردو ترجمہ ہو چکی ہے اور پاکستان میں میسر بھی ہے۔ اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ معاویہ نے 10 بندوں کو نکال دیا باہر شام سے، اور جن 10 بندوں کو نکالا وہ کون تھے؟ پہلا نام ہی ہے کمیل بن زیاد، کیونکہ عثمان کے دور میں کمیل بن زیاد شام آئے، اب کیوں آئے یہ نہیں پتہ، ممکن ہے کہ ساری چیزوں کو امام علی علیہ السلام چونکہ تدبیر تو اپنے اصحاب کی فرمایا کرتے تھے، ممکن ہے اس تدبیر کا حصہ بہرحال دمشق گئی ہے، تو معاویہ نے پکڑ کے باہر نکال دیا۔ والاشتر النخعی، جناب مالک اشتر بھی گئے، مالک بن یزید ان کا نام ہے کہ انشاءاللہ ان کا تذکرہ مستقبل میں آئے گا، ان کو بھی معاویہ نے نکال دیا۔ علقمہ بن قیس ہے، نخعی ہیں، ثابت بن قیس ہیں، اور دیگر اس طرح کے افراد ہیں، صعصع بن صوحان بہت بڑی شخصیت ہیں، یا اسی طریقے سے اور دیگر ہیں کہ عمر بن حمق ہیں کہ جن کو شہید کیا زیاد بن ابی نے۔
یہ تینوں امام علی علیہ السلام کے خاص افراد میں سے تھے، کمیل بن زیاد، مالک اشتر، صعصع بن سوحان اور عمر بن حمق، ان چاروں کو معاویہ نے نکال دیا۔ لہٰذا خلیفہ عثمان کے دور کے واقعات اس کا مطلب ہے ملتے ہیں۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام کا دور آتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے اس دور میں بھی موجود تھے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ تقریباً امام علی علیہ السلام کی شہادت کے 10 سال بعد باقی رہے۔ 60 ہجری سے پہلے ان کی شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اور 82 ہجری میں کمیل بن زیاد کی شہادت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، اور امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، امام باقر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، ان کو بھی دیکھا۔ 85 ہجری میں غالباً امام صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، اس اعتبار سے امام صادق علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے کہ کمیل بن زیاد کے بارے میں ہمیں جو واقعات شیعہ سنی دونوں کتب میں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں وہ صرف 2 زمانوں کے ہیں۔ ایک خلیفہ سوم کے دور کے کچھ واقعات ہیں، جیسے یہ ملک شہر بدر معاویہ کا کرنا، اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ آگے درس میں آئے گا کہ عثمان بن عفان کے اوپر بڑے زوردار یہ اعتراضات اور طعن اور تنقید کیا کرتے تھے کمیل بن زیاد، اور پھر وہ الجھاؤ کہ جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ دیکھا کہ حجاج کے واقعے میں، یہ واقعات بس ہمیں ملتے ہیں، 3-4 واقعات تاریخ میں اس کے علاوہ نہیں ہیں خلیفہ سوم کے دور میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی آ جائیں تو امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی فقط یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو شیعہ سنی کتب میں ہیں۔ ایک ہی نہج البلاغہ میں جو واقعہ وارد ہوا ہے ہیت علاقے کے والی کے اعتبار سے، اور چند یہ اقوال جو وارد ہوئے ہیں جیسے حکمت قصار 147 نمبر۔ اب یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں کہاں تھے، امام حسین علیہ السلام کے دور میں کہاں تھے، امام سجاد علیہ السلام کے دور میں مختار کا قیام ہوا اس وقت یہ کیا کر رہے تھے، ان کی کیا سوچ اور نظریات تھے، سلیمان بن سرد خزاعی انہوں نے قیام کیا تب کیا ان کے ذہن تفکرات تھے، اور کیا ان کی اپنی زندگی کے اس وقت فعالیت اور تحرکات تھے۔ تاریخ کاملاً اس حوالے سے خاموش ہے، کوئی اس میں بیان وارد نہیں ہوا۔ لہٰذا ہم یہ خلاصے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کے فقط ہمارے پاس 2-3 واقعات آتے ہیں۔ ایک خلیفہ سوم کے دور کے کچھ ہیں واقعات، دوسرے امیر المومنین علیہ السلام کے دور کے کچھ واقعات ہیں، اور تیسرا ان کی شہادت کا واقعہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ وارد نہیں ہوا۔ خلیفہ سوم کے دور میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو خلیفہ سوم کے دور میں کمیل بن زیاد کا تذکرہ تاریخ کی کتب میں کیا گیا ہے، اور تاریخ کی ان کتب میں جو تذکرہ وارد ہوا ہے وہ اس عنوان سے ہوا ہے کہ یہ خلیفہ سوم کے انتہائی شدید مخالف بھی تھے اور قتل کی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ قتل کرنے کے لیے وہ ایک جگہ گھات لگا کے بیٹھے، یعنی پوری پلاننگ کی تھی، اور ایک اور شخص بھی بلوائیوں میں سے موجود تھا، وہ تو بہرحال چلا گیا اور اس نے اپنے ارادے سے منصرف ہو گیا، لیکن جناب کمیل بن زیاد وہ اپنے ارادے سے پلاننگ کے مطابق اس جگہ پر موجود تھے، اور کسی طریقے سے خلیفہ عثمان اب اس راستے سے گزر رہے تھے، تو خلیفہ عثمان کو کسی طرح سے پتہ لگ گیا، اور انہوں نے بے خبر پاتے ہوئے، یعنی غفلت میں موجود تھے، بھی کمیل کاملاً آمادہ نہیں تھے، پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کیا اور سینے پہ بیٹھ کے دبوچ لیا اور منہ پہ شدید ضربیں ماری، اور تب کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے؟ تو کمیل بن زیاد نے کہا کہ میں تو کسی قسم کا ایسا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہی خبر ملی ہے۔ تو کمیل نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو پھر عثمان بن عفان نے انہیں چھوڑا، اور پھر کمیل نے اعتراض کیا کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اور میرے اوپر الزام تراشی کی گئی اور اتنی ضربیں مجھے ماری گئیں، تو انصاف تو یہی ہے کہ مجھے حق دیا جائے اس حوالے سے۔ تو خلیفہ سوم نے اپنے آپ کو پیش کیا اور بیٹھ کے سامنے کہا کہ قصاص تم مجھ سے لے سکتے ہو۔ تو کمیل نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا اور میں کسی قسم کا قصاص آپ سے نہیں لیتا۔ یہ تاریخ کی اہل سنت کتب میں واقعہ وارد ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو کچھ مختصر طور پہ ملاحظہ کریں گے۔
اس سے ہم چند نتیجے لیتے ہیں کہ خلیفہ سوم کے دور میں کمیل بن زیاد اعلانیہ طور پہ خلیفہ سوم کے خلاف لوگوں کو ابھارنے والے اور انتہائی خلیفہ سوم کی پر طعن تشنیع اور شدید تنقید کرنے والے اور باقاعدہ قتل کی پلاننگ بنانے والوں میں شمار ہوتے تھے، اور اس حوالے سے تمام تاریخ کی کتب میں کمیل بن زیاد کا یہ پہلو وارد ہوا ہے، یعنی اموی اور عثمانی کسی طور پہ ان کے کارندوں سے، حکمرانوں سے اور ان کے منصبداروں سے کمیل بن زیاد راضی نہیں تھے اور شدید ان کے مخالف تھے، اور مخالفت بھی شدید کیا کرتے تھے۔ بقیہ ہماری بعض کتب میں جو وارد ہوا انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے میں مکاتیب الامام علی علیہ السلام ایک کتاب ہے، اس میں سے ابن عاصم کوفی تاریخ کی ایک کتاب ہے، انہوں نے چند چیزیں لکھی ہیں، وہ میں صرف آپ کو ترجمے کی حد تک بیان کر دیتا ہوں اور اسی کے اوپر ہم اپنے اختتام کریں گے۔ نہج البلاغہ کی طرف ہم انشاءاللہ اگلے درس میں منتقل ہوں گے۔ یہ آیت اللہ میانجی کی کتاب ہے، احمد میانجی مکاتیب الائمہ، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے تمام مکتوبات اس کتاب میں جمع کیے ہیں، تمام ائمہ علیہ السلام کی 7-8 جلدی یہ کتاب ہے۔ کمیل کا جب یہ مکتوب جو نہج البلاغہ میں ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے ابن عاصم کوفی سے ذکر کیا ہے کہ یہ مکتوب لکھا کیوں گیا اور کب لکھا گیا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، کیونکہ معاویہ نے لشکر بنا کے ضحاک بن قیس فہری کے قیادت میں لشکر بنا کے بھیج دی امام علی علیہ السلام کے علاقوں میں، تو ہیت ایک علاقہ تھا اور بڑا اہم علاقہ ہے، بڑا خوبصورت، کہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا ہم تعارف پڑھیں گے۔ ہیت آپ ابھی بھی مدینہ تو ہیت یا شہر ہیت انٹرنیٹ پہ لکھیں، عراق ساتھ لکھیں تو وہ علاقہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج بھی وہ بڑا خوبصورت، رنگین، شاداب اور پانی کے ذخائر سے وافر ایک علاقہ موجود ہے، یعنی بھرا ہوا ایک علاقہ موجود ہے۔ جب یہ واقعات ہو گئے تو معاویہ نے ایک شخص کو شام میں سے ایک شخص کو بھیجا جسے عبد الرحمن بن اشیم کہتے تھے، اور ان کو گھوڑے دیے، گھوڑوں کے اوپر گھوڑے سوار بڑے تربیت یافتہ رکھے، اور ان کو جزیرہ، یعنی جزیرہ علاقہ ہے جس کا ایک حصہ ہیت بھی تھا، ان علاقوں پہ فتنہ فساد کرنے اور حملے کر کے فرار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو اس علاقے میں جناب کمیل جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ پھر ایک آگے واقعہ ہے کہ اس میں پھر تھوڑی سی جناب کمیل نے عدم مدیریت کا مظاہرہ کیا، اور اس بات کو پھر سب نے لکھا کہ کمیل جو ہیں وہ حکومت چلانے میں تھوڑے ضعیف تھے، صرف اس واقعے کی وجہ سے لکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے برطرف نہیں کیا، پھر بھی قائم دائم رکھا جناب کمیل کو، لیکن یہ والا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کو انشاءاللہ تعالی ہم اب اگلی دفعہ دیکھیں گے، کیونکہ اس کو ٹچ کرنا ضروری تھا تاکہ ذہنوں میں آ جائے کہ اگلے ہمارے درس کا موضوع وہ ہیت اور الجزیرہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں معاویہ کی طرف سے قتل و غارت پھیلانے کے لیے، دہشت گردی کو برپا کرنے کے لیے جو دہشت گرد بھیجے گئے ان کے واقعات ہیں، اور ان واقعات میں کمیل بن زیاد انہوں نے کیا امور انجام دیے، اور پھر کمیل بن زیاد نے جو امام علی علیہ السلام نے سرزنش کی اس کے بعد انہوں نے جبران بھی کیا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔